باب تحویل الاسم الی اسم احسن منہ، کسی برے نام کو بدل کر اچھا نام رکھنا یا پہلے سے زیادہ اچھا نام رکھنا، یعنی برا نام تبدیل کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ برا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے، یعنی آپ پسند نہیں کرتے تھے کسی بھی ایسی چیز کو، اس کو چینج کر دیتے تھے. عتبہ بن عبد السلمی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس آتا اور اس کا نام آپ کو پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو تبدیل کر دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیح نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا. آسیہ عین سے آسیہ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ نافرمان، گناہگار. دور جاہلیت میں لوگ اس طرح کے نام رکھتے تھے تو انہوں نے آسیہ رکھ دیا. الف مدہ سے آسیہ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ تو جمیلہ ہے، خوبصورت. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شہاب تھا. شہاب کس کو کہتے ہیں؟ شعلہ، شہاب ثاقب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تو ہشام ہے، یعنی ہشام نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھا. تو ہشام کا مطلب ہوتا ہے سخی، سخاوت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جن کا نام ہاشم تھا وہ بھی اسی روٹ سے ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے برتنوں میں شوربہ اور گوشت پکا کے پھر اس میں روٹی وغیرہ توڑ کے ڈالتے تھے. حشمہ کا مطلب توڑنا بھی ہوتا ہے. تو وہ توڑ کے اس میں ڈال کے وہ سرید ان کو کھلاتے تھے، تو اس سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. اسی طرح عام حالات میں بھی اس نام کے مفہوم میں ویسے تو لفظی معنی میں توڑ پھوڑ کرنے والا بھی معنی بنتا ہے، لیکن اس سینس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب چیزوں کو ختم کرنے والا اور خوب سخاوت کرنے والا، انتہائی سخی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نام پسند کیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے لوگوں کے نام بھی تبدیل کر دیتے تھے. یعنی کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ساری زندگی یہ رکھا ہے اب کیا آخری عمر میں آ کے تبدیل کرنا، تو اس کو بھی آپ تبدیل کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں جبکہ آپ میرے پاس تھے، حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جسامہ مزنی ہوں. جسامہ جسم سے. آپ نے فرمایا تم جسامہ نہیں بلکہ حسانہ مزنی ہو، حسن سے. تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے، ہمارے بعد تم کیسی رہی؟ یعنی جب ہجرت کر کے مکہ سے آپ مدینہ چلے گئے تو وہ مکہ میں ہی رہی، تو جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ ملنے کے لیے آئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ کی شاید دوست تھی وہ. تو آپ نے اس سے اس کے حالات پوچھے. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ رہے ہم. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس بڑھیا پہ اس قدر توجہ دے رہے تھے یعنی اتنی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور اس قسم کے فرد کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک قسم یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں بلکہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. تو جو دین ہمیں ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک سکھاتا ہے وہ پھر ماں باپ سے کیا سلوک سکھاتا ہوگا کہ کیا کرو ان کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے ایک بہت اہم بات ہے. وہ کیا؟ یہ نہ دیکھو کون ملنے آیا ہے، کوئی غریب آیا ہے یا امیر آیا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر لوگ بوڑھے لوگوں سے گھبرانے لگتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے بوریت ہوتی ہے وغیرہ. نہیں، ان کو اور زیادہ توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انہماک، ان کا حال پوچھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کو توجہ دینا، ان کا نام بدلنا، یہ ساری چیزیں کیا اخلاق سکھاتی ہیں ہمیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات کسی سامنے والے کو معمولی انسان دیکھ کے، اس کے معمولی کپڑے دیکھ کے یا معمولی سٹیٹس کا دیکھ کے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے.
حالانکہ ہمیں شاید نہ پتا ہو کہ وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا محبوب ہو، پتہ نہیں اس کی کون سی چھپی ہوئی ایسی عادت ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اس کا بہت مرتبہ ہو، اپنی حماقت، لا علمی، جہالت میں ہم اس کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، ہر شخص سے انسان کا مزاج نہیں ملتا ہوتا، ہر شخص کے پاس بیٹھ کے انسان انجوائے نہیں کر سکتا، ہر شخص کو دیکھ کے انسان خوش نہیں ہوا کرتا، لیکن لوگوں سے ملنا صرف کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے. اور ایک دین کا داعی جو ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کو تو ہر ایک کی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں انسانوں کی ہمدردی ہے. وہ ناموں سے یا اسٹیٹس سے نہیں لوگوں کو پہچانتا، وہ انسانیت کے درجے میں لوگوں کو جانتا ہے اور ان کی کیئر کرتا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام بھی تبدیل کیا تھا. حضرت حسن اور حسین کا نام شروع سے یہ نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام اس کے چچا کے اوپر جعفر رکھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی وحی کی گئی ہے کہ میں یہ دونوں نام تبدیل کر دوں. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن اور حسین رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام ہیں نا، وہ اپنی خواہشات سے آپ نے نہیں کیے ہوئے، آپ کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی. تو آپ کی پیروی کیے چلے جانا کیا ہے؟ دراصل اللہ سے محبت کی علامت ہے اور اللہ کی محبت کو دعوت دیتا ہے. اب اس میں سے کتنی باتیں ایسی ہوگی جو شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے، حالانکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دین ہے، نام رکھنا اور ناموں کی سلیکشن. اور اکثر لوگ بس دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، آپ کوئی نام سلیکٹ کر کے بتا دیں. تو یہ ہے کہ اس میں بھی انسان کو خود تھوڑی سرچ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، 3-4 نام سلیکٹ کر کے پھر کسی علم والے سے پوچھ لینا چاہیے کہ زیادہ بہتر کیا ہے. اور ہمارے ہاں ایک کلچر میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ بعض اوقات کچھ خاندانوں میں، گھرانوں میں یہ ہوتا ہے بس دادا نام رکھیں گے جو بھی رکھیں گے، اور بعض اوقات وہ شرکیہ نام بھی رکھ دیتے ہیں اور آگے سے بچے بولتے نہیں، چاہے دادا ہوں یا اس سے بھی اوپر کوئی ہوں. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کسی کام کا حکم دے. میں تو سمجھتی ہوں سب سے زیادہ حقدار ماں باپ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے، لیکن بڑوں سے مشورہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ اپنی مرضی کر لیں یا صرف وہ بڑے اپنی مرضی کر لیں. بچے کی پیدائش میں بعض اوقات انہی چیزوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپس میں مشورہ کر لیں، میننگ کو ضرور سامنے رکھیں، اور یہ جو رہنمائی ہمیں دی گئی ہے اس کی روشنی میں نام رکھیں. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال اوتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين ولد. ابو حازم کہتے ہیں کہ ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ منذر بن ابی اسید رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اوتیا لایا گیا، حين ولد جب وہ پیدا ہوئے. فوضعه على فخذه تو آپ نے ان کو اپنی ران پہ رکھ لیا، گود میں لے لیا. وابو اسید جالس اور ابو اسید جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. فلح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء فامر ابو اسید بابنه فاحتمل من فخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے سامنے کوئی چیز تھی، اس میں مشغول ہو گئے. نہیں، بچہ گود میں تھا لیکن آپ کچھ اور کرنے لگے، بچے کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. تو ابو سعید نے بچے کے بارے میں حکم دیا کہ آپ کی ران سے اٹھا لیا جائے، یعنی آپ مشغول ہو گئے، بچہ اٹھا لو. اس میں بڑی حکمت کی بات ہے. بعض اوقات ہم بزرگوں کو بچہ پکڑاتے ہیں اور وہ اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور بچہ ماشاءاللہ اچھا بھلا ہیلدی ہوتا ہے اور بے بس کر کے ان کو چلے جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ رونا دھونا مچا دے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی بزرگوں کے ادب احترام میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ اگر ان کو شوق میں اپنا بچہ پکڑاتے ہیں کہ آپ اس پہ دم کر دیں یا اس کا نام رکھ دیں یا اس کو دیکھ لیں، یعنی کسی بھی اچھے جسچر کے ساتھ، تو پھر اس میں انہی صحابی کی طرح حکمت سے کام لیں. اور بعض اوقات کوئی شخص بہت مصروف ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مصروف ہو سکتا ہے، تو پھر دوسرے کی مصروفیت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو. فاستفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے؟ فقال این الصبی، یعنی آپ اتنے مشغول تھے کہ بچہ بھی اٹھا لیا گیا، آپ کو نہیں پتا چلا. آپ نے کہا بچہ کہاں گیا؟ فقال ابو سعید قلبناہ یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کو گھر واپس بھیج دیا. قلبناہ نے پلٹا دیا، قلب الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہوتی ہے نا، تو قلبناہ یعنی ہم نے ان کو واپس بھیج دیا. قال ما اسمہ، آپ نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ قال فلان، کہا فلاں فلاں نام. قال ولکن اسمہ المنذر، آپ نے فرمایا اس کا نام منذر رکھو. فسماہ یومئذ المنذر، تو انہوں نے اس کا نام منذر رکھ دیا. تو منذر کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، بشیر و نذیرہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر اس کا نام منذر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت عطا فرمائے اور وہ اپنی قوم کو برے انجام سے آگاہ کرے. یعنی ایک بہت دور رس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کا یہ نام رکھا. تو روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیر معونہ میں اس کے خاندان کے ایک بزرگ منذر بن عمرو ساعدی شہید کر دیے گئے، تو انہی کے نام پر ان کا نام رکھ دیا گیا تھا. یعنی یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے کے نام پر جو ان کے خاندان کا تھا یہ نام رکھا گیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ینگ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا خاندان میں کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر عربوں کے ہاں تو یہ خاص رواج ہے کہ بچے کے نام میں دادا کا نام ضرور شامل کرنا ہے. یعنی ان کے ہاں یہ ایک لازمی سی بات ہے کہ مثلاً باپ کا نام اگر ابراہیم ہے اور دادا کا نام اسماعیل ہے فار ایگزامپل، تو وہ رکھیں گے محمد ابراہیم اسماعیل، تو 3 نام بنا دیں گے، فرسٹ سیکنڈ اور لاسٹ. تو اس میں پہلا نام بندے کا اپنا ہوتا ہے، دوسرا باپ کا ہوتا ہے اور تیسرا دادا کا بھی ہوتا ہے. یا بعض اوقات دادا کا نام رکھ کے پھر باپ کا اور کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں. حدثنا صدقۃ بن الفضل اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن عطاء ابن ابی میمونۃ عن ابی رافع عن ابی ہریرۃ ان زینب کان اسمها برہ فقیل تزکی نفسها فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، کہا جانے لگا وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہیں، وہ نیک بنتی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا. تو ایسے نام جس میں کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہو کہ جس سے کسی کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات دونوں کے نام تبدیل کر دیتے تھے. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جویریہ کا نام بھی برہ تھا، تو آپ نے برہ بدل کر جویریہ رکھ دیا. حضرت میمونہ کا نام بھی برہ تھا، تو آپ نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا. تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے نام بھی تبدیل کیے. اور یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس میں پاکی کا معنی پایا جاتا ہو، کہ کسی کو اپنی پاکیزگی دامن کا احساس ہو. محمد بن عمرو بن عطا سے مروی ہے کہ میں زینب بنت ابو سلمہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے میری بہن کا نام پوچھا، تو میں نے کہا اس کا نام برہ ہے. انہوں نے کہا اس کا یہ نام تبدیل کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش سے شادی کی تھی تو ان کا نام برہ تھا، آپ نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے کون نیک ہے اور کون فاجر، اس کا نام زینب رکھ دو. تو یہ ام سلمہ کی بیٹی کا نام بھی آپ نے تبدیل کیا تھا. فرمایا اب یہ زینب ہے. میں نے انہیں کہا میرا نام، پس انہوں نے کہا تم بھی اسی طرح تبدیل کر دو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا نام زینب رکھ دو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر اللہ نے چاہا اور میں زندہ رہا تو برکت، نافع اور افلا ناموں سے روک دوں گا. مجھے علم نہیں کہ آپ نے افلا کہا تھا یا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور ان ناموں سے منع نہیں کیا، تو اس لیے یہ نام رکھ سکتے ہیں. کون کون سے؟ برکت، نافع اور افلا. اسی طرح ایک اور روایت ہے سمرہ بن جندب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کا نام یسار، رباح، نجیح، افلا نہ رکھو، کیونکہ تم پوچھو گے وہ یہاں ہے تو جواب ملے گا نہیں ہے. یسار یعنی آسانی نہیں ہے، رباح نفع آور نہیں ہے، نجیح نجات سے نہیں ہے، افلا کامیاب نہیں ہے. تو یہ نام مت رکھو کہ کہا کہ ہے ہی نہیں، وہ چلے گئے یہاں سے، یعنی اچھا شگون نہیں ہے. اسی طرح کسی کے لیے ایسا نام رکھنا جائز نہیں جس کا معنی قبیح ہو، نہ ایسا جس میں پاکیزگی اور تعریف ہو، نہ ایسا جس میں مذمت اور گالی ہو، بلکہ حق اور سچ نام رکھنا چاہیے.
کیونکہ برے معنی والے نام رکھنے سے برے گمان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جو اشکال کا باعث بنے، یعنی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو. ٹھیک ہے. میرے بیٹے کا نام حمزہ ہے. ہاں رکھ سکتے ہیں، نام دونوں ٹھیک تھے، جعفر بھی ٹھیک تھا، لیکن بہتر کی طرف تبدیل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حمزہ تھا. جب میں نے رکھا تو میں نے بھی اسی وجہ سے رکھ لیا تھا. پھر میری ایک کزن نے مجھے کہا یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے، ان کی لائف میں اتنی مشقت اور بہت پرابلمٹک لائف تھی ان کی. تو اب میں نے آپ سے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چینج کیا حمزہ نام، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. نہیں، آپ چینج نہیں کریں، حضرت حمزہ بہت بہادر تھے. استاذہ، اگر کوئی نان مسلم جس وقت اسلام قبول کرتا ہے تو کیا وہ اپنا سابقہ نام اگر وہ شرک پہ دیں گے تو برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس کے نام کا مطلب دیکھنا پڑے گا. اگر اس میں کوئی غلط مطلب پایا جاتا ہے تو تبدیل کر دیں، اگر نہیں پایا جاتا تو وہ رکھ لیں، اور ساتھ کوئی اسلامی نام بھی ضرور لگا لیں تاکہ ایک آئیڈینٹی ہو. کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے یا بعض اوقات کسی جگہ جاتا ہے اپنا تعارف کراتا ہے، تو اگر اس کا نام صرف ایسا ہوگا کہ جو مسلم نیم نہیں ہے تو کنفیوژن ہو سکتی کسی کو. کیونکہ آخری بات میں نہیں بتائی نا کہ ایسے ناموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہوں. کچھ اسکالرز وغیرہ بن جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یعنی ان کا فیملی نیم بے شک وہ باقی رکھے، لیکن ساتھ کوئی مسلم نیم بھی رکھ لے. نام سے اثر بھی پڑتا ہے نا. استاذہ، کچھ لوگ جانوروں کے نام، شیر کا نام یا چیتا، تو وہ جائز ہے کیونکہ وہ طاقت کا، وہ ایک اچھے شگون کے طور پہ رکھتے ہیں. جیسے ان جانوروں کے اندر جو بہادری ہے یا ان کے اندر جو کریج ہے، تو اسد نام رکھ لیتے ہیں، فہد نام رکھ لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. فرشتوں کے نام نہ ہی رکھیں تو بہتر. جبریل، میکائیل، اسرافیل. السلام علیکم. میری پوتیوں کا نام ہے بریرہ. بریرہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، بریرہ، جنت اور ہانیہ رکھے ہوئے لوگوں نے، میرا خیال ہے کوئی حرج تو نہیں. غلام فاطمہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے پوچھنا تھا، میری بیٹی کا نام ہے نا مریم ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھاری نام ہے اور یہ بچوں کے لیے زیادہ سخت ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کس طرح سخت ہے یہ ذرا بتائیں. مطلب ان کے لیے مشکلات بہت آتی ہیں، پرابلمز بہت کریٹ ہوتی ہیں ان کے سامنے. اچھا، ایک زندگی میں بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی. آپ نام کچھ بھی رکھ لینا، جو مشکل آنی ہے نا وہ آ کے رہے گی، جو تقدیر کا حصہ ہے وہ آ کے رہے گی. ٹھیک ہے، تو اچھے ناموں سے اس لیے نہیں گھبرائیں کہ ان لوگوں پر امتحان آئے تھے. پھر تو محمد نام کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس پر مشکلات آئی تھی. اچھا، دوسری میری بھانجی نے اپنی بیٹی کا نام ظفیرہ رکھا ہے، تو ظفیرہ کی تو میننگ وہ قرآن میں نے دیکھے تھے کہ وہ دوزخ کا چیخنا چلانا. ظفیرہ سخت نام ہے نا. میں نے حالانکہ انہیں آیت بھی بھیجی کہ وہ کہیں گے نہیں وہ مولوی سے معلوم کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت اچھا نام ہے کیونکہ قرآن میں آیا. یہ کرائیٹیریا سمجھ کی بات ہے. جی آپ فرمائیے. زیادہ یہ لاریب نام رکھنا کیسا ہے؟ اصل میں لاریب کا مطلب ہے کوئی شک نہیں. اب پتہ نہیں کس چیز میں شک نہیں. نام جو ہوتا ہے نا سنگل ورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. ناؤن جو ہوتا ہے یہ ناؤن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کمپاؤنڈ ہے، تو سنگل نیم ہونا چاہیے. استادہ، میرے بیٹے کا نام حنین ہے، تو اب مجھے سمجھ، ٹھیک ہے، اینڈ ہی از 28 years old، تو اب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کریں. ٹھیک ہے. میرے بیٹے کا نام محمد عادل ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ محمد عادل. استاذہ، پاکیزگی بیان نہیں کرنی چاہیے، تو کیا طاہر، طاہرہ، طہورہ یا کوئی اس طرح کا نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، طاہر کا مطلب پاک ہے. پاکیزگی کا مطلب وہ جو دوسری قسم کی نیکی والی پاکیزگی ہے نا، وہ کہ میں گناہ نہیں کرتی. یہ صاف ستھرا ہونے کے معنی میں طہارت سے ہے. استاذہ، ہم جو نیم کالنگ کرتے ہیں، کسی کو بے وقوف بولنا یا کسی کے برے برے نام رکھنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورۃ الحجرات میں اس سے منع کیا گیا. برے نام نہیں رکھنے چاہیے. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. کسی شخص کو روز بے وقوف کہیں گے تو آپ سوچئے اس کو عقل کہاں سے آئے گی. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ حدثنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عبد الحمید ابن جبیر بن شیبۃ قال جلست الى سعید ابن المسیب فحدثني ان جده حزنا قدم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اسمك قال اسمي حزن قال بل انت سهل.
عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب، مشہور تابعی ہیں یہ، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا حزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سہل ہو۔ قال ما نبی مغیر اسما سمانی ہی ابی، انہوں نے کہا میں تو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ قال ابن المسیب فما زالت فیہ الحزونۃ بعد، تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبت رہی۔ حزونہ سے صعوبت مراد ہے، سختی مراد ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، اور سعید بن مسیب اس کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دادا نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہ کی اس سے ہمارے خاندان تک پر اثرات پڑے، یعنی بعض اوقات ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس والے سارے ہی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے اثر تلے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے۔ دارالسلام نے ایک کتاب شائع کی، قرآنی اور اسلامی ناموں کی ڈکشنری، قرآنی اور اسلامی ناموں کی ڈکشنری۔ تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے اس ٹاپک پر۔ اگر آپ کو نام رکھنا ہو تو اس میں سے اچھی طرح نام اور ان کے مطلب پڑھ کے پھر نام رکھ لیجئے، تو اس کے بعد آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا یہ نام رکھیں کہ نہ رکھیں، وہ سب اوتھینٹک نیم ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال اسٹال پر بھی شاید اویلیبل ہو۔ باب من سمى باسماء الانبیاء، باب جس نے انبیاء کے نام پر نام رکھے۔ وقال انس قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم یعنی ابنہ، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو بوسہ دیا جب وہ فوت ہو گئے۔ تو انبیاء کے ناموں پر نام رکھا آپ نے، حضرت ابراہیم کے نام پر یہ نام رکھا گیا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، باقی ساری اولاد تو حضرت خدیجہ سے تھی، صرف یہ واحد تھے جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حدثنا ابن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل قلت لابن ابی اوفا رأيت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ۔ اسماعیل بن ابی خالد بجلی نے ابن ابی اوفا سے پوچھا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی، بچے ہی فوت ہو گئے تھے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اگر اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو آپ کے بیٹے کو زندہ رکھتا اور وہ نبوت کا حامل ہوتا۔ حدثنا سلیمان بن حرب اخبرنا شعبۃ عن عدی بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات ابراہیم علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دایا مقرر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دودھ پیتے فوت ہو گئے تھے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام نبی کے نام پر نام رکھا۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا۔ عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہودی عالم تھے نا جو مسلمان ہو گئے تھے مدینہ آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی سپیچ سننے کے بعد، اور مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو یہ بھی ایک اچھی میموری ہوتی ہے کہ کس نے اٹھایا، کس کے ہاتھ پر کون پیدا ہوا، کس نے سب سے پہلے گٹی دی، کس نے یہ نام رکھا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں اور بچے کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرتی ہیں، اور ہر ماں کو اپنے بچے کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے اس کی پیدائش کے واقعات، اس کے حالات، جب تم پیدا ہوئے تو کیسا موسم تھا، رات کو پیدا ہوئے یا دن کو پیدا ہوئے، ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، گھر پہ پیدا ہوئے، اور پھر تمہارے بال کیسے تھے، اور تمہاری جھنڈ کب اتاری گئی، اور تمہارا نام کس نے رکھا، اور تمہارا نام کیوں یہ رکھا گیا۔ مثلا مجھے ایک سے زائد بار میرے والد نے یہ بات مینشن کی کہ ہم نے تمہارا نام فرحت اس لیے رکھا کہ تم خوشی کا باعث بنو۔ یہ ان کی نیت تھی کہ مجھ سے لوگوں کو خوشی نصیب ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کسی حد تک تو یہ بات ان کی پوری ہو گئی، ان کی ڈریم کم ٹرو ہو گئی۔ یعنی یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ انہوں نے اس کو مینشن کیا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے اگر تمہارا یہ نام رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اس سے بچہ بھی اس نام کی کچھ لاج رکھے گا، اور پھر اس کے اوپر کچھ اثرات بھی شاید ہوں اس چیز کے
کہ بار بار کسی کو اگر مثلاً چلے عربی میں نہیں اردو میں خوشی 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 کہہ کے بلایا جائے تو آپ سوچئے کہ بولنے میں بھی خوشی ہوتی ہے اور بچے کے اندر بھی ایک اثرات اس کے آتے ہیں. تو سلف صالحین جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے نام رکھنے پسند کیا کرتے تھے اور وہ ان کو محبوب تھے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن حسین بن عبد الرحمن عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی فانما انا قاسم اقسم بینکم ورواہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جریر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو کیونکہ میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں یعنی علوم دین کو. اس روایت کو انس رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کیا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو اوانہ حدثنا ابو حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پہ نام رکھو لیکن تم میری کنیت اختیار نہ کرو. ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک سچی بشارت ہو سکتی ہے اگر وہ واقعی ویسے ہیں جیسے سیرت کی کتابوں میں آپ کا حلیہ مبارک ڈسکرائب کیا گیا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے جھوٹی بات نہ کرے کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. حدثنا محمد بن العلا حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال ولد لی غلام فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم فحنکه بتمرۃ ودعا له بالبرکۃ ودفعه الی وکان اکبر ولد ابی موسیٰ. ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے بیان کیا ہے کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک کھجور اپنے دہن مبارک میں نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی، گھٹی جس کو کہتے ہیں یا تہنیک، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر اسے مجھے دے دیا. یہ ابو موسیٰ کی بڑی اولاد تھی، یعنی بچے کو جو کرنا تھا کر کے واپس دے دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نام رکھنے میں 7ویں دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. 7واں دن تو ایک لمٹ بتا دی کہ 7ویں دن تک تو رکھ ہی دو، لیکن اس سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ تہنیک کے ساتھ ہی نام رکھ دیا آپ نے. حدثنا ابو الولید حدثنا زائدۃ حدثنا زیاد بن علاقۃ سمعت المغیرۃ بن شعبۃ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم رواہ ابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن ہوا تھا. اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو فوت ہوئے، لیکن آپ نے اس سے منع کیا کہ کوئی اس کو بدشگونی ملے یا کہ سورج اور چاند کسی کی وفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ان روایات سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صریحاً روایت ہے، فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنے بچوں کے نام انبیاء اور بزرگوں کے نام پر رکھتے تھے، تو اچھے نیک صالح لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے ناموں پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر تھے. تو یہ کچھ آپشنز دے دی گئی ہیں کہ انبیاء کے نام ہوں، پسندیدہ نام ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھے وہ نام ہوں، اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک جو پسندیدہ نام ہے وہ نام رکھے جائیں. اور اس معاملے میں احتیاط برتی جائے کیونکہ کسی بھی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کا نام اس کے والدین اچھا ہی رکھیں اور ایسے القاب سے یاد نہ کریں، ایسے ناموں سے نہ پکاریں کہ جس سے اس بچے کی شخصیت مجروح ہوتی ہو. جی
استاذہ، یہ محمد نام کے حوالے سے جب میں نے اس کی خوبصورتی سنی تھی تو میں نے اپنے شوہر کا نام محمد رکھ دیا تھا، تو ان کے گھر والے بھی اس بات سے بہت خوشی ہوئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے میرا نام رکھا ہے کہ میں اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کرتا ہوں، اور ان کے عمل میں بھی الحمدللہ بہت تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اور سب ان کے دوست احباب سب بہت خوش ہوتے ہیں محمد نام رکھنے کے بعد۔ جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ فرشتوں کے اوپر بھی اب تو لوگ نام رکھتے ہیں، جیسے میکائیل، تو یہ صحیح؟ اصل میں اس کے بارے میں کوئی حکم تو نہیں ملتا، نہ رکھنے کا نہ رکھنے کا، تو بہتر یہ ہے کہ فرشتوں والے نام نہ ہی رکھے جائیں۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم۔ میری بیٹی ہے، اس کے بیٹے کا نام عفان رکھا ہے، تو یہ اس میں دارالسلام کی ڈائری سے ہی دیکھ کے رکھا تھا کہ بہت معاف کرنے والا، تو اب آپ نے کہا کہ وہ دوسرے معنوں میں وہ ایک لفظ کے بعض اوقات ایک سے زائد معنی بھی ہوتے ہیں، رکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔